بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شریک بن سہمہ کے ساتھ بدکاری کا الزام لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے لگیں گے۔ حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں بالکل سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی ایسا حکم اتارے گا جس سے میری پیٹھ حد لگنے سے بچ جائے گی۔ راوی نے کہا، پھر یہ آیت اتری، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اخیر تک، والخامسات ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین تک پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے اور حلال اور ان کی بیوی دونوں کو بلوایا۔ وہ دونوں آئے، حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور گواہیاں دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کوئی ہے توبہ کرنے والا۔ اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئی اور اس نے گواہی دی۔ جب پانچویں گواہی کا وقت آیا، یعنی یہ کہنے کا کہ عورت پہ اللہ کا غضب نازل ہو، اگر مرد سچا ہو، تو لوگوں نے عورت سے کہا، یہ گواہی ضرور واجب کر دے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ سن کر وہ عورت جھجکی اور واپس مڑی، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ اب وہ اپنی گواہی سے پھر جائے گی، لیکن اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں تو اپنے گھر والوں کو زندگی بھر کے لیے رسوا اور ذلیل نہیں کروں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، اگر اس عورت کو کالی آنکھوں والا، بھری سرین والا، موٹی پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہو تو وہ شریک بن سہمہ کا ہے۔ بالآخر اسی شکل کا لڑکا پیدا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کی کتاب کا فیصلہ جو ہو چکا نہ ہوا ہوتا تو میں اس عورت کے ساتھ ضرور کچھ سزا کا معاملہ کرتا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی ایسی تکلیف کے جو طلاق لینے پر مجبور کرے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت بغیر کسی حقیقی وجہ اور واقعی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ وہ جنت کی خوشبو پا سکے، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب آیت وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آ کر فرمایا، عائشہ، میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، تم اس میں جب تک اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر لینا جلد بازی نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کی قسم، آپ خوب جانتے تھے کہ میرے ماں باپ کبھی بھی آپ کو چھوڑ دینے کے لیے نہیں کہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر یہ آیت پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش و زیبائش پسند کرتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ دے کر اچھی طرح رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت کو چاہتی ہو تو تم میں سے جو نیک ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سن کر میں بولی، کیا میں اس میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے جاؤں گی؟ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر چکی ہوں۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔